پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند نے اس سے کہا، دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم ان ایام میں خداوند کے کلام میں سے شخصیات پر جو بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں ان کی زندگیوں پر غور کر رہے ہیں، اور اب تک ہم اسحاق اور اس کے بیٹے عیساؤ، اس کی زندگی پر غور کر چکے ہیں، اور عیساؤ کو یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ عیساؤ جو ہے اس کی درست جو تلفظ ہے اس میں سے عیساؤ کہا جاتا ہے۔ جب ہم عیساؤ کے جڑواں بھائی یعقوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یعقوب سے ایک نیا سلسلہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ یعقوب، جب ہم اس کے والدین کو دیکھتے ہیں تو اس کا والد اسحاق تھا اور اس کی ماں ربکا تھی، اور عیساؤ اس کا جڑواں بھائی تھا، کیونکہ خدا نے، جیسا ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 23ویں آیت میں دیکھا، تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ربکا کو بتا دیا تھا کہ تیرے بطن میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں ہیں اور وہ الگ الگ ہیں، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہوں گے۔ یعقوب اور عیساؤ، ان کے کرداروں کے اندر جو چیزیں ہیں، آج ہم یعقوب کے کردار پر غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں خداوند نے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا، اور جب ہم یعقوب پر اور اس کے کردار پر غور کرتے ہیں تو یہ جوڑ توڑ کرنے کا ماہر تھا۔ یعنی جوڑ توڑ ہم کہتے ہیں کہ جب چیزوں کو آپس میں ٹھہرایا جاتا یا ان پر بات چیت کی جاتی ہے تو یعقوب ماہر تھا، اور کلام میں لکھا ہے، ہم نے دیکھا عیساؤ کی زندگی میں کہ کیسے جب وہ بھوک میں تھا، جب وہ بھوکا تھا تو اس نے یعقوب سے کہا کہ یہ لال چیز جو تیرے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ مجھے دے دے، میں مر رہا ہوں، میرا دم جو ہے وہ نکل رہا ہے، کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ اور ہم نے عیساؤ کی زندگی میں دیکھا کہ اس نے یعقوب سے جب یہ کہا تو یعقوب نے اس سے کہا کہ کیا اگر یہ چیز میں تجھے کھانے کے لیے دے دوں تو اس کے بدلے تو مجھے اپنا پہلوٹا ہونے کا حق دے دے گا؟ تو عیساؤ نے کہا کہ میں تو مرا جاتا ہوں، میرا یہ پہلوٹا ہونے کا حق کس چیز کے لیے ہوگا؟ اور دوسرا جو اس کا جوڑ توڑ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے باپ اسحاق کے پاس جب اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تو یعقوب اس کے پاس گیا اور جا کر اس نے اسحاق کے ساتھ جوڑ توڑ کیا، اسے کھانا کھلایا، اور وہ برکت جو عیساؤ کے حق میں بنتی تھی، حالانکہ عیساؤ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے سے ہی روٹی کے بدلے اور دال جو تھی، کون سی دال تھی جی؟ مسور کی دال، لال دال، اس کے بدلے وہ اپنا حق پہلوٹا ہونے کا حق لفظوں کے باعث دے چکا تھا، اور یعقوب وہ حق لے چکا تھا۔ جب خدا ہم پر اپنے عزائم، وہ سب کچھ جو خدا کرنا چاہتا ہے، جب خدا ہم پر اپنے عزائم کو ظاہر کرتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی مرضی کا اور اس کے وقت کا انتظار کریں۔ جب خدا اپنے عزائم ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے وقت کا انتظار کریں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے طریقوں کو آزمانا شروع نہ کر دیں۔ یہ سب کچھ یعقوب نے کیا۔ وہ برکت خدا نے پیدائش سے پہلے ہی ربکا سے کہہ دیا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ لیکن دو بار یعقوب نے ایسا کیا۔ پہلی بار جب اس کا بھائی بھوکا تھا عیساؤ تو اس نے تب اسے پہلوٹا ہونے کا حق لے لیا، کچھ کھلا کر ایسا کیا، اور دوسری بار پھر اس نے اپنے باپ اسحاق کو جب کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلا کر وہ حق جو پہلوٹا ہونے کا تھا، جو اس کے بھائی کا بنتا تھا، اس نے اپنے باپ سے بھی وہ حق لے لیا۔ خدا برکت دینا چاہتا تو، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب یعقوب نے ایسا کیا، دھوکہ دے کر اس نے ایسا کیا، تو پھر اسے اس کے دھوکے کا کیا نتیجہ
اور کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 8 آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا، اس کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ حق یعقوب کو ہی ملے گا، لیکن اس سے شک پڑ گیا کہ بڑا تو یہ ہے، یہ زوراور بھی ہے، کہیں یہ میرا حق جو مجھے ملنا چاہیے، میں بھی ساتھ ہی پیدا ہوں، کہ یہ میرا حق نہ لے جائے۔ یعقوب نے شک کیا اور شک کی بنا پر اس نے اپنے طریقے سے اس برکت کو حاصل کرنا چاہا۔ آج بھی بہت سارے ایماندار خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں شک موجود ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں وہ سب کچھ جو تمہاری ضرورت کے لیے، اور خاص طور پہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ اگر ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ جو دعا میں ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے دو دلے اور اپنی باتوں میں بے قیام ہو جاتے ہیں، اور چیزوں کو ہم اپنے طریقے سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے عیساؤ کی زندگی میں دیکھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے اسے کھانا دیا اور اس نے کہا کہ تو کون ہے اس کے باپ نے، اس نے کہا میں تیرا پہلوٹا عیساؤ ہوں۔ تو اس نے کہا وہ کون تھا جو برکت لے گیا، اور عیساؤ نے کہا کہ یعقوب کا نام ایسے ہی نہیں رکھا گیا دھوکہ باز، اس نے پھر میرے ساتھ دھوکہ کر لیا اور میرا حق مجھ سے لے لیا۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں اسحاق کی زندگی میں دیکھا کہ اسحاق وہ خدا کے خلاف جا کر ربکا کے لیے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بتایا تھا، اسحاق خدا کے خلاف جا کر عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا، حالانکہ عیساؤ کی بیویاں جو کنانی تھی وہ اسحاق کو اور اس کی بیوی ربکا کو تنگ کرتی تھی، انہوں نے ان کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، لیکن اسحاق پھر بھی عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا۔ خدا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ عیساؤ کو برکت نہیں ملے گی۔ اس معاملے میں اسحاق اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا، اس کی مرضی پوری نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ربکا نے بھی جو طریقہ اپنایا یعقوب کو برکت دینے کے لیے، وہ طریقہ کا درست نہیں تھا۔ جو شک کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یعقوب خواب دیکھنے والا تھا۔ یعقوب کیا دیکھنے والا تھا؟ اور اس نے خواب دیکھا، اور یہ خواب کب دیکھا؟ جب وہ اپنے بھائی عیساؤ سے ڈر کر بھاگا جا رہا تھا اپنے گھر کو چھوڑ کر۔ اس کی ماں نے کہا کہ گھر کو چھوڑ کر چلا جا، نہیں تو عیساؤ تجھے مار دے گا۔ اس کا باپ بھی، کلام میں لکھا کہ اسحاق نے اسے کہا کہ اپنے ماموں کے پاس چلا جا، یہاں سے بیتویل کو چلا جا۔ اور آئیں میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور یعقوب 20 سبا سے نکل کر، یہ جگہ کا نام ہے 20 سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا، اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا۔ کیا دھر لیا اپنے سرہانے؟ پتھر، تکیے کے طور پر پتھر رکھ لیا، اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ کیا کروں گا اس زمین کو؟ تجھے اور تیری 20 سبا سے نکل کر حران کی جانب جا رہا تھا، اور درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر یہ زمین پر ہی لیٹ گیا، پتھر سرہانے کے طور پر اس نے رکھا ہے۔ خداوند اس سے نظر آتا ہے، اور کیا نظر آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہے، اور وہ سیڑھی جو اوپر کی جگہ ہے وہاں پر خداوند کھڑا ہے، اور خداوند اس سے کہتا ہے کہ میں یہ جگہ جہاں پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے
اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لے آؤں گا جو میں نے تجھ سے کہا، جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند اس جگہ ہے لیکن مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ جہاں سے زمین سے آسمان کی جانب سیڑھی لگی ہے، خدا وہاں سے بولتا ہے، یہ جگہ خدا کے گھر کی جگہ ہوگی۔ اور لکھا ہے اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، پتھر کو کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔ کیا رکھا اس جگہ کا نام؟ بیت ایل۔ اس کا مطلب ہے خداوند کا گھر۔ بیت ایل کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کلام میں لکھا کہ اس بستی کا نام لوز تھا، اور لوز جو نام ہے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی کی جگہ۔ لیکن جب خداوند اس جگہ پر اس سے نظر آیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جگہ لوز نہیں بلکہ بیت ایل۔ ایل جو ہے یہودی ایل کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عبرانی میں بیت گھر کو، عبرانی میں جو لفظ ہے وہ گھر کے لیے آتا ہے۔ بیت ایل یعنی خدا کا گھر۔ اس نے کہا کہ اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی۔ کیا کہا؟ منت مانی اور کہا اے خدا میرے ساتھ رہ، اور جو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کر، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہ، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ کیا کیا کروں گا؟ 10واں حصہ تجھے۔ اس نے منت مانی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا کہ یہاں پر خداوند تیرا گھر ہوگا۔ پھر دوسری بات اس نے کہی کہ اگر تو مجھے برکت دے اور میں اپنے باپ کے گھر یعنی وہاں سے جہاں سے میں بھاگ کر 20 سبا سے حران کو جا رہا ہوں، اے خداوند یہاں پر تیرا گھر ہوگا اور میں وہاں پر اس گھر میں تجھے ضرور ہے کہ 10واں حصہ دیا کروں۔ میرے عزیزو، یعقوب خواب دیکھنے والا تھا۔ وہ خواب جو یعقوب نے دیکھا یہ خواب عام خواب نہیں تھا، بلکہ اس نے خود اس جگہ پر خداوند کو دیکھا۔ اور یہ جگہ بڑی ہی قیمتی جگہ ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے جب ہم اس جگہ کی اہمیت دیکھتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین سے آسمان سے زمین تک سیڑھی لگی تھی، اور خداوند اس جگہ پر یعقوب سے ہم کلام ہوا تھا۔ اور آج بھی خداوند جو کچھ کہتا ہے اس کے کلام کی باتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعقوب نے جب یہ کہا تو خداوند نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ ہم نے خداوند کے کلام میں خداوند کے وعدوں کو بھی دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا کہ میں تیری نسل کو زمین کے گرد کے ذروں کی مانند کر دوں گا، تو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا۔ زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کی وسیلہ سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ اور میں تیرے ساتھ ہوں گا جہاں کہیں تو جائے، میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے پھر اس ملک میں لے آؤں گا۔ یہ خداوند کے وعدے تھے۔ لیکن جب ہم ان وعدوں کو جو یعقوب نے خداوند کے ساتھ کیے ان پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت ایسے ہی یعقوب کو نہیں مل گئی، بلکہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے اس بات کو پورا کیا۔ آج میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ٹھہراتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ منت ماننے میں جلدی نہ کر، اور اگر تو نے اسے مان لیا ہے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کر۔ پہلی بات تو یہ کہ منت ماننے میں جلدی نہ کریں۔ اس شخص یعنی یعقوب نے جب خواب دیکھا تو اس نے یہ جان لیا کہ یہ جگہ خداوند کی، ایل کی، خدا کے یعنی الہ کی، جو سب سے بڑا خدا ہے، معبودوں میں سب سے بڑا ہے، یہ اس کی جگہ ہے جہاں پر خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ جانا تو اس نے اس کے لیے کچھ ٹھہرایا، اور خداوند کے کلام میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں برکت رکی تھی، جب وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا چاہتے تھے تو انہوں نے خداوند کے لیے چیزوں کو،
خداوند کے لیے باتوں کو اور کاموں کو ٹھہرانا شروع کیا۔ ہم ہنا کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ہنا جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس نے کہا ایلی کائن سے کہ اے میرے مالک، اگر خداوند مجھ پر نظر کرے اور مجھے اولاد فرزند نرینہ بخشے تو میں اس سے خداوند کو دے دوں گی۔ ابھی اولاد ملی نہیں ہے، ابھی برکت ملی نہیں ہے، لیکن اس نے پہلے سے ہی ٹھہرا لیا۔ اور یہاں پر ہم یعقوب کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ اکیلا تھا، نہ اس کی شادی ہوئی، نہ اس کے پاس کوئی لمبی چوڑی چیزیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاس بستر بھی نہیں تھا، بلکہ کلام میں لکھا کہ وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے پاس تکیہ بھی نہیں ہے، وہ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اتنا سب کچھ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جب اصل میں خداوند کے لیے ٹھہرایا تبھی جاتا ہے جب ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ آپ سے میں اس بات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، یعقوب اس نے خواب دیکھا، خداوند خواب کی وسیلہ سے اس سے ہم کلام ہوا۔ آپ اگر کلام کو سنتے ہیں کسی بھی جگہ پر، کلام کو سن کر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کو مجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس چیز میں مجھے اپنے آپ کو روحانی طور پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو سن کر ضرور اپنی زندگی میں کچھ ٹھہرائیں۔ جب آپ کچھ ٹھہرائیں گے تو اس وسیلہ سے آپ کو برکت ملے گی۔ اکثر اوقات ہمارے پاس ایک لمبی فہرست موجود ہوتی ہے کہ خدا مجھے یہ اور یہ سب کچھ چاہیے، لیکن اس فہرست کے اندر ایک بھی چیز شامل نہیں ہوتی کہ خداوند اگر تو یہ سب کچھ مجھے دیتا تو میں یہ سب کچھ جو تو مجھے دے گا اس میں سے یہ میں تجھے بھی دوں گا۔ اور آج کلیسیا میں، ایمانداروں میں اس بات کی بڑی کمی ہے۔ یعقوب کو ابھی کچھ نہیں ملا، لیکن کلام میں لکھا کہ وہی پتھر جو اس کے سر کے نیچے تھا اس نے اسے اس جگہ پر ٹکایا، اس کے اوپر تیل ڈالا، اور اس نے اصل میں اس دن ہی سے اس مقدس جگہ کی بنیاد کو رکھ دیا تھا۔ اگر آپ کلام سنتے ہیں، خداوند آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، خداوند آپ سے بات کرتا ہے، تو ضرور اس کے لیے آنے اور ان کو وقت پر پورا بھی کریں۔ تیسری اور آخری بات جو ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا شخص تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک شخص جو بڑے بڑے کیا کرتا تھا؟ دعوے کرتا تھا۔ اور وہ کون سا دعویٰ ہے جو یعقوب نے کیا، اور پھر اس دعویٰ کرنے کے باعث اسے کس امتحان میں سے گزرنا پڑا؟ پیدائش کی کتاب اور اس کا 29واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت سے لے کر اس کی 29ویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یعقوب اپنے رشتہ دار جو رشتے میں اس کا ماموں لگتا تھا لابن، اس کے ہاں چلا گیا، اور اس کے ہاں جب کیا تو پھر کیا ہوا 15ویں آیت سے دیکھیں گے، پیدائش 29 باب 15ویں آیت۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت میں کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ رشتہ دار لابن ہے، وہ کہتا ہے کہ تو میری خدمت کر رہا ہے، تو میرا رشتہ دار ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم مفت میں خدمت کرے، تو اپنی اجرت یا مزدوری بتا، کیونکہ وہ اس کی بھیڑ بکریوں کو سنبھالتا تھا، انہیں پالتا تھا اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتا تھا۔ لکھا ہے اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندی تھی پر راخل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا، یعنی وہ اسے پسند کرتا تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تک تیری خدمت کروں گا۔ لابن نے کہا کہ اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھ ہی کو دینا بہتر ہے، تو میرے ساتھ رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا۔ کتنے سال تک؟ اس نے دعویٰ کیا، دعوے کرنے والا شخص تھا کہ میں تیری بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 7 سال تک میں کام کروں گا، اس کے بعد تو اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بیاہ دینا۔ یہ معاشرتی لحاظ سے جو چیزیں ہیں خدا ان کے کلام میں ان کا بھی ذکر میں ملتا ہے۔ اس نے بڑا دعویٰ کیا۔ لکھا ہے کہ یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری جب مدت پوری ہو گئی، کلام میں لکھا چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی ہے، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ شادی کی نکاح کیا، کھانا کھنا بنایا، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا۔ وعدہ کس کا کیا تھا کہ کون بیائے گا ساتھ؟ راخل۔ لیکن کلام میں لکھا کہ لیا کو اس کے پاس لے آیا
اور याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? मैंने जो तेरी खिदमत की है वो राखल की खातिर ना थी, फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या कहा तूने मुझे? कहते हैं कि धोखा एक ऐसी चीज है कि इसे अपने असल घर से बड़ा प्यार होता है। आप किसी को धोखा देंगे तो कल को वो धोखा पलट कर जरूर आपके पास वापस आएगा। हमने ये सीखा इसहाक की जिंदगी के बारे में जानते हुए, ईसाऊ की जिंदगी के बारे में जानते हुए, कि खुदावंद का वादा था कि वो बरकत छोटे को ही देगा, लेकिन इसने बरकत कैसे ली थी? धोखे के साथ, बातचीत करके बरकत लेने की कोशिश की। लेकिन लिखा है कि बैतेल में याकूब को जिस तजर्बे से गुजरना पड़ा वो बड़ा अहम है कि उसे खुशी भी मिली, वो बड़े एतमाद के साथ मशरक की जानिब बढ़ा, लेकिन जो कुछ उसने बोया था वो एक तनावर दरख्त की सूरत में उसके सामने आया। आज हम जो कुछ किसी के साथ करते हैं, ईमानदार होते हुए आपको बताना चाहता हूं कि वो पलट कर हमारे घर पर वापस जरूर आएगा। वो जो उसने बोया था वो धोखे की सूरत में से मिला कि मेहनत वो राखल के लिए करता रहा, और बाप ने क्या किया, बाप ने क्या किया कि शादी किसकी कर दी उसके साथ? पहले पहले वो जो शादी होती थी तो लड़की का चेहरा पूरा ढांपा होता था, पता नहीं होता था। तो वो सब कुछ जो याकूब ने किया उसका खमियाजा इसे अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ा। और फिर क्या हुआ? लाबन ने कहा हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलौठी से पहले छोटी को ब्याह दे। ये तो बात पहले भी कह सकता था, लेकिन 7 सालों में उसने प्लान बनाया कि इसका रिश्ता नहीं आ रहा, पहले यदि शादी करो। उसने चुपके से शादी निकाह जो है वो उसका करवा दिया। तूने इसका हफ्ता पूरा कर दिया, फिर हम दूसरी भी तुझे देंगे जिसकी खातर तुझे 7 बरस और भी मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया, और कलाम में लिखा है कि जब वो वक्त पूरा हो गया तो लाबन ने अपनी बेटी राखल भी उसके साथ ब्याह दी। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, याद रखें, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और इस मोहब्बत में वो ये चाहता है कि हम भी मोहब्बत का इजहार इस तरह करें कि जैसे वो हमसे मोहब्बत करता है। हम भी शक में ना जाएं, हम भी धोखे के साथ, हम भी किसी को धोखा देकर उन चीजों को हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। ये सब कुछ जो याकूब अपने भाई ईसाऊ और अपने बुजुर्ग बाप इसहाक के साथ करके आया था, उसका जवाब उसे उसकी जिंदगी में ही मिल गया। और जब हम आगे याकूब की जिंदगी के बारे में खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिर को उसने अपने भाई ईसाऊ से इस बात के लिए माफी भी मांगी, और इस वजह से जैसा कोई किसी को धोखा देता है उसे भी उसी धोखे का सामना करना पड़ता है। यसु के वसीला से खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की। उसने सिर्फ दावा नहीं किया, यसु मसीह उसने अपना बेटा दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे दुनिया के लोगों मोहब्बत करता हूं। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। सिर्फ ईमानदार होते हुए दावे ना करें, झूठे वादे ना करें, उन वादों को कायम रखने के लिए खुदावंद की मोहब्बत में बढ़े। और वो सब कुछ जो आप कहते हैं, जब आप अपने कहे पर कायम रहेंगे तो वो दावे आपकी जिंदगी के अंदर बाबरकत बन जाएंगे। 14 बरस, 14 साल, जिंदगी के 14 साल, एक बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। 14 साल याकूब ने अपने मामू लाबन की नौकरी की, और उसकी वजह क्या थी? वो गुनाह जो वो करके आया था, वो धोखा जो वो देकर आया था, खुदावंद खुदा ने उसका जवाब उसे दिया, और उसे पता चला कि ये कितना बुरा है। और उसके बाद जब हम आगे अगले अतवार में सीखेंगे तो उसकी बीवी राखल वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए रास्ते में ही मर गई। उसकी बीवी राखल, उसका रहम खुदा ने बंद कर दिया। उसका बेटा यूसुफ उससे छिन गया, और उसे ये पता चला, और उसने खुदा की मोहब्बत में तरक्की ही की, वो कम नहीं पड़ा। मेरे जीजों, आज जब हमने याकूब की जिंदगी के बारे में इन 3 बातों को देखा, पहली बात तो ये कि याकूब बरकत अपने तरीके से लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में शक मौजूद था। क्यों? क्योंकि वो 2 दिला और अपनी बातों में बेकयाम हो चुका था। शक की गुंजाइश ईमानदार की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अगर
खुदावंद हमसे हम कलाम होता है, हम ख्वाब देखने वालों की मानिद हैं। खुदावंद हमसे बात करता है अपने खादम की वसीला, हम कलाम पढ़ते हैं, हम पर ये बातें वाज़ेह होती है। तो कभी भी खुदा की बातों को नजरअंदाज ना करें। जरूर जब आप उसके लिए कुछ ठहराते हैं, जब आप उसके लिए कुछ मानते हैं, तो उसे पूरा करें और सिर्फ खोखले दावे ना करें। ईमानदार, कलाम में लिखा है कि तुम्हारा जवाब हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। दावे ना करें, बल्कि जो कुछ कहते हैं उस पर कायम भी रहें। और धोखा, कभी किसी को ना धोखा दें। शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को, बच्चे अपने वालिदैन को। कभी भी जब हम अपने रिश्तों में धोखेबाजी शामिल करेंगे, तो याद रखें कि वो धोखा लौट कर जरूर आपके पास आएगा। आज हमने याकूब की जिंदगी से 3 बातों को सीखा। आज वो बातें जो आपने सुनी, अगर आपको इन बातों की वसीला से बरकत मिली, तो जरूर इन बातों को अपनी जिंदगी में जगह दें और वो चीजें जो बेहतर करने की जरूरत है उन्हें बेहतर करें, ताकि उनको बेहतर करने की वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। खुदा का कलाम हम सबों के लिए बरकत ठहरे। आमीन। आइए अपनी आंखों को